الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك وسلم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. تصویر تو دیکھی آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور آتی ہیں تو آج بھی مسجدوں سے صدائیں پر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ دور مسلمان بھول گئے. تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ جل وعلا کی حمد اور حضور سرور کائنات فخر موجودات شہنشاہ حسینہ سرخیلے زورا جمالہ دالائے غیوب رب کی محبوب اللہ کے پیارے امت کے سہارے معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی رضا کو پانے کے لیے اکٹھا ہوئے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی گفتگو کا موضوع عزت اور اس کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو کہ مالک کائنات میری زبان کو سچائی کا نور نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عزت و توقیر کے تاج نصیب فرمائے.
برادران اسلام، آج کے دور میں ہر شخص عزت کا متمنی ہے، ہر شخص عزت چاہتا ہے، ہر شخص کے دل کی تمنا یہی ہے کہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اسے عزت کے الفاظ سے بلایا جائے، اسے عزت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ لیکن افسوس اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ عزت کہتے کسے ہیں اور کون سی عزت کے حصول سے انسان کا وقار ہوتا ہے، انسان کی عظمتیں ہوتی ہیں، اور وہ عزت کہاں سے ملتی ہے، کون سے آستانے سے وہ عزت میسر آتی ہے، عزتوں کے تاج ملتے ہیں، اور پھر جب وہ عزتیں مل جاتی ہیں تو انہیں برقرار کیسے رکھا جاتا ہے۔ زمانہ بدلتا گیا، آج دیکھا جائے تو لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے کہ جس چیز میں ان کی ذلت پائی جاتی ہے، بے عزتی پائی جاتی ہے، آج کے زمانے میں اسے عزت سمجھا جاتا ہے، اور معاذ اللہ جس چیز میں ان کی عزت پائی جاتی ہے اسے ذلت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو عزت کے حوالے سے ہمارا نظریہ پختہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ نظریہ اور وہ یقین لے کر اپنے مالک کے حضور عزت کے لیے التجا کرنی چاہیے اور عزت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ اللہ نے تو عزت کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے تو عزت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے عزت دینی ہے۔ وہ تو زروں کو آفتاب کرنے والا ہے، وہ مالک تو ادنا کو اعلیٰ کرنے والا ہے، وہ تو کانٹوں کو گلاب کرنے والا ہے، بس یہ بندے کا منتظر ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میں تم عزتوں کے تاج پہناؤں۔ جب انسان عزت کے حوالے سے پختہ نظریہ لے کر کوششیں کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس عزت نصیب ہوں گے، پھر اسے مرتبے نصیب ہوں گے، پھر اسے مقامات ملیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے، کہا قل اللہم مالک الملک، میرے محبوب کہہ دیجئے کہ اے پروردگار عالم تو تمام چیزوں کا مالک ہے، تو ملکوں کا مالک ہے، تو مالک الملک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تو دل ملک کا منتشا، مالک تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ یہ تیری ثواب دید پر ہے کہ جسے چاہتا ہے تو ملک عطا کر دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ چھین دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جو کچھ جسے عطا کرنا ہوتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے، اور یہ اسی کی ثواب دید پر ہے کہ جب چھیننا چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے۔ بندے کو تو رب کی رضا پر راضی ہونا ہے کہ مالک تو اگر دے کر راضی ہے تو تب بھی راضی ہے، اگر تو دے کر راضی ہے تو ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، کہا محبوب یہ بھی کہہ دو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ مالک تو جسے چاہتا ہے عزتیں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عظمتیں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مقامات اور رتبے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس عزتوں کا تاج چھین دیتا ہے۔ یہ تو تیری ملکیت میں ہے، یہ تو تیری قدرت ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تیری قدرت میں خیر ہی خیر ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہر شے کا مالک ہے، کسی کو دے دے تو تیری مرضی، چھین لے تو تیری مرضی، عزتوں کے تاج پہنانے والا بھی تو ہے، ذلتیں بھی دینے والا تو ہی ہے، تو عزتیں دے دے تو تیری رضا پہ راضی ہے، تو عزتیں لے لے تو تیری رضا پہ راضی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مالک بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت کے تذکرے کیے ہیں اور آیت کے مفہوم سے واضح کر دیا کہ انسان کی عزت کا جو مقدار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عزت لیے بغیر کوئی کسی کی عزت کو چھین نہیں سکتا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ انسان کی عزت کا مدار اللہ کی ذات ہے، انسان کو عزتیں دینے والا اللہ ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بھی بنا رکھے ہوں گے، اللہ نے کچھ اصول بھی بنا رکھے ہوں گے کہ ان اصولوں کو اپناؤ گے تو تمہیں عزتوں کے تاج نصیب ہوں گے، ان کو اپنی زندگیوں میں لاؤ گے تو تمہیں عزتیں میسر آئیں گی، اگر نہ کر سکے تو پھر عزتیں تمہیں نہیں میسر آئیں گی۔ تو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں اور رسول کائنات نے احادیث طیبہ کی صورت میں ہمیں وہ احکامات اور وہ پیمانے بتا دیے ہیں اور دکھا دیا ہے لوگوں، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہے وہ کلام کہ جن کو پڑھو گے اور عمل کرو گے تو اللہ تمہارے سروں پر عزتوں کی تاج سجائے گا، اللہ تمہیں مرتبے دے گا۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے عزت کی تعریف یوں کی ہے، آپ فرماتے ہیں العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلب۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ عزت اس حالت کو کہا جاتا ہے جو انسان کو مغلوب نہیں ہونے دیتی، جس شخص کو عزت نصیب ہو جائے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو امام راغب اصفہانی کہتے ہیں عزت انسان کی وہ حالت ہے جو کبھی اسے کسی کے سامنے مغلوب نہیں ہونے دیتی، جو اسے جھکنے نہیں دیتی، جسے رب عزت کا تاج پہنا دے، کوئی لاکھ کوششیں کرے پر اس کی عزتوں کو چھین نہیں سکتا، کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں دینے والا بھی رب ہے، عزتیں لینے والا بھی رب ہے، بس ہمیں اس قابل بننا ہے کہ مالک ہمیں عزتیں دے۔ لفظ عزت قرآن مجید میں عظمتیں بھی دیتا ہے، اللہ اسے مرتبے بھی دیتا ہے۔ مثال قرآن سے دوں گا، فرعون کا دربار لگا ہے اور اس کے حوالی، اس کے جادوگر فرعون کے حکم سے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رسیاں پھینک رہے ہیں زمین پر، ادھر اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ اپنا عصا مبارک پھینکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرعون کے حواریوں نے، اس کے جادوگروں نے وہ رسیاں پھینکی زمین پر تو ان کی زبانوں پر ایک جملہ تھا، قرآن کی صورت ہے، آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ کہتے تھے قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہ فرعون کی عزت کی وجہ سے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم آج موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے عزت کا لفظ استعمال کیا، لیکن جو مفہوم بیان کیا جائے مفسرین لکھتے ہیں تو گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ فرعون کی عظمت کے صدقے، اس کے مرتبے کے صدقے آج ہمیں اس میدان میں، اس مقابلے میں فتح حاصل ہوگی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ یہ فرعون کی قوم کا وتیرہ تھا، یہ فرعون کی جادوگروں کا وتیرہ تھا۔ جب عظمتوں کی باری آئی، میرے رب نے عزتیں اپنے پیغمبر موسیٰ کو دی اور ان کے ماننے والوں کو دی۔ جب ان فرعون کے حواریوں نے وہ رسیاں زمین پر پھینکی، وہ سانپ بن گئی ان کے جادو سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پھینکا، وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کے سارے سانپ اوپر نکل گیا۔ وہ ادھر کہہ رہے تھے کہ آج فرعون کی عظمت کی قسم ہمیں فتح حاصل ہوگی، لیکن مالک نے عظمتوں کا تاج اپنے پیغمبر کے سر پر سجایا اور ان کے ماننے والوں کے سر پر سجایا۔ تو یہاں عزت بمعنی عظمت جو ہے اس معنی میں آ رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں لفظ عزت جو ہے وہ سہارا اور آسرے کے معنی میں آیا ہے، کہ جس سے عزتیں مل جاتی ہیں اسے سہارا بھی مل جاتا ہے، اسے آسرا بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب منافقین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین بظاہر میرے دین کو، میرے اسلام کو ماننے والے، بظاہر میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ لوگ میرے نبی کے پیٹھ پیچھے کافروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر مشورے کرتے ہیں، ان سے جا کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کے سہارے لیتے ہو،
سن لو ان العزت للہ جمیعا، کائنات کے سارے سہارے تو میرا رب دینے والا ہے۔ کہا تم منافقوں کے پاس، منافقوں تم کافروں کے پاس جاتے ہو؟ منافقین تھے، بظاہر تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ابو جہل کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے پاس بھی جاتے تھے، ابو لہب کی امیری دیکھ کر اس کے پاس جاتے تھے، ان کی دولت کو دیکھ کر کہ ہمیں ان کی عزت کی چمک نصیب ہو جائے ان کے پاس جاتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تم ان سے سہارا لیتے ہو، ان سے عزتیں لیتے ہو، سن لو ساری عزتیں دینے والا تو تمہارا رب ہے۔ تو یہاں پر سہارا کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا عزت کے مفہوم میں کہ سارے سہارے دینے والی کس کی ذات ہے؟ پروردگار دو عالم کی ذات ہے۔ تیسرا معنی عزت کا قرآن مجید میں حمیت ہے، یعنی غیرت ہے۔ غیرت کے معنی میں بھی لفظ عزت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی خوبصورت مثال دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اپنے رب سے ڈرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت، ہماری غیرت ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتی، اور اس وجہ سے اللہ کہتا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انہوں نے معیار بنائے رکھے ہیں برادریوں میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہماری ناک کٹتی ہے، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہماری عزت جاتی ہے، ہماری برادری کی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں۔ تو کہا کہ یہ جعلی عزت جو ہے یہ انہیں رب کا خوف نہیں کھانے دیتی، یہ جعلی عزت جو ہے انہیں رب کے حضور جو ہے مقبول ہونے نہیں دیتی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ عزت جو ہے وہ بمعنی غیرت کی استعمال ہوا ہے کہ عزت جو ہے وہ غیرت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آج جو ہم نے اس بات کو موضوع بنایا وہ ہے عزت بمعنی عظمت، کہ عزت عظمت کے معنی میں کیسے ہے، انسان کو عزتیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں، انسان کو مرتبے کہاں سے حاصل ہوتے ہیں، انسان اپنا کھویا ہوا مقام اور کھوئی ہوئی عزت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور جب وہ مل جائے تو اسے برقرار کیسے رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے انسان کو برابری میں پیدا کیا ہے، ہر شخص برابر ہے مقام و مرتبے میں۔ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کہا لوگوں یاد رکھنا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں پیدا کیا، ہم نے تمہیں شعبوں میں پیدا کیا، پیدا ایک مرد عورت سے کیا، لیکن بانٹا قبیلوں میں، شعبوں میں بانٹا، کس لیے کہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو مالک اگر پہچان ہماری ان سے ہونی ہے، اگر کسی شعبے سے ہماری عزت نہیں بڑھتی ہے، اگر کسی عہدے سے ہماری عزت نہیں بڑھتی ہے، کسی کے ذات اور نسب کے اعلیٰ ہونے سے عزت نہیں بڑھتی ہے، تو پھر عزتوں کا معیار کیا ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی شخص ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے اور رب کا تقوی جس کے دل میں موجود ہے۔ قرآن نے معیار دے دیا، اللہ بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اے لوگوں تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، اور پھر کہا تمہیں قوموں میں اس لیے بانٹا، شعبوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ آج اگر کوئی اعلیٰ عہدے پر ہے تو اسے عزت کے قابل سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف ایک غریب انسان ہے اسے عزت نہیں دی جاتی۔ ادھر رب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے پیمانے کو دیکھو، میرے معیار کو دیکھو جو میں نے معیار بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا معیار تقویٰ ہے، جو تم میں میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ دل میں میرا خوف پیدا کر لے، دل میں تقویٰ کی دولت پیدا کر لے، دل میں تقویٰ کا نور لے آئے، پھر دیکھے کہ تمہارا رب تمہیں کس قدر عزتیں دیتا ہے۔ تو کہا کتنے بڑے عہدے سے انسان جڑا کیوں نہ ہو یہ عزت کا معیار نہیں ہے، کتنے بڑی وڈیری قوم سے کیوں نہ ہو اس کا کوئی عزت اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہے، کتنی بڑے عالی نسب رکھتا ہو لیکن عزتوں کا معیار نہیں ہے۔ مالک عزتوں کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ عزتوں کا معیار یہ ہے کہ جس دل میں جتنا تقویٰ ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اللہ نے عظمت کا معیار بتا دیا، عزتوں کا معیار بتا دیا کہ عزتیں لینی ہیں
تو پھر رب کی بارگاہ میں عاجز بن کر آؤ۔ اللہ کو عاجز لوگ پسند ہیں، اللہ کو متکبر اور مغرور لوگ پسند نہیں ہیں۔ آج ہر انسان عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان شہرت چاہتا ہے، ہر انسان مرتبہ چاہتا ہے، لیکن کس لیے؟ بڑائی حاصل کرنے کے لیے۔ انسان سوچتا ہے میرے پاس دولت ہوگی، معاشرے میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، معاشرے میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس دولت ہے، یہ اعلیٰ منصب پر فائز ہے، اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کی عزت ہوگی۔ انسان سوچتا ہے میرے پاس گاڑی بنگلہ ہوگا، اعلیٰ کوٹھی ہوگی تو معاشرے میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، میں 4 لوگوں میں بیٹھ کر بتا سکوں گا کہ لوگوں میں اتنی دولت اپنے پاس رکھتا ہوں، اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہے۔ انسان کی سوچ یہاں سے غلط ہو گئی، جہاں اس نے عزت کو بڑائی کے لیے حاصل کرنا چاہا۔ میرے رب تو جب عزتیں دیتا ہے تو عزتیں جن کو ملتی ہیں، جو ان کو عزتیں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ جھکتے ہیں اور وہ عاجز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نہ کہ یہ کہ جب دولت آئے تو انسان کو انسان نہ سمجھا، جب دولت آ جائے تو غریبوں کے ساتھ تعلق توڑ دیے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیے، دنیا بنا لی کہ ہم چونکہ زیادہ دولت رکھتے ہیں تو عزت والے ہیں۔ میرے نبی نے کہا نہ، دولت کا معیار، دولت بڑائی کا معیار نہیں ہے، عظمت کا معیار نہیں ہے۔ رب کا قرآن اٹھاؤ تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نبی کہتے ہیں کہ میرے رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں رب کا ڈر ہے، جو ہر کام سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، جو ہر عمل سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میری عزت ہوگی، اللہ کی حضور یا بے عزتی ہوگی۔ آج ساری قوم ایک دوڑ میں لگی ہے اور اس معاشرے سے عزت لینا چاہتی ہے جہاں سے صرف ذلتیں ملتی ہیں۔ میں مغرب کی بات کر رہا ہوں، ہر شخص وہاں سے عزت لینا چاہتا ہے جہاں سے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، نافرنگ کی سٹوروں سے عزت ملتی ہے، نافرنگ کی دکانوں سے عزت ملتی ہے۔ اگر آج بھی عزت ملتی ہے تو گنبد خضرا کی ہریالی سے ملتی ہے یا کعبہ کی روح سے ملتی ہے۔ عزت کا معیار جو ہم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے۔ عزت کا معیار اور عزتوں کا اصول تو آج بھی گنبد خضرا کی مکی سے خیرات میں ملے گا۔ تو ہمیں ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر اللہ ہمیں عزتوں کے تاج پہنائے گا، پھر اللہ ہمیں عزتیں دے گا، ہمیں مرتبے دے گا، ہمیں رتبے دے گا، ہمیں مقامات دے گا۔ لیکن ہم نے اگر اللہ سے ناطہ توڑ لیا تو پھر ہمیں اللہ عزت نہیں دے گا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے لوگوں اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، صبح شام میری تسبیح کرتے رہو۔ اور اگر آپ قرآن کا ایک اور پہلو اٹھا کر دیکھیں تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے جو میرے ذکر کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں، میں اس پر مصیبتیں ڈالتا ہوں، میں اس پر امتحانات بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ سوچ غلط ہو گئی تھی۔ ہم نے عزت کا معیار دولت کو سمجھا تھا، ہم نے عزت کا معیار مال کو سمجھا تھا۔ جہاں سے سوچ غلط ہوئی اللہ نے رسوائیاں دے دی۔ اگر سوچ کا قبلہ درست ہوتا تو آج اللہ عزت دیتا، اللہ مرتبے دیتا، اللہ رتبے دیتا، نوازتا۔ آج کسی کے پاس چند سکے آ جائیں تو وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ اسلام نے عزتوں کا معیار یہ بتایا ہے کہ جب اللہ تمہیں بلندی یا مرتبہ دے دے تو پھر عاجز ہو جاؤ، پھر کسی کو حقیر نہ سمجھو، متکبر نہ بن جاؤ، مغرور نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا کہ یہ عزتیں اس رب کی دی ہوئی ہیں، آج ان پر غرور کروں گا کروں گا تو کل وہ یہ عزتیں لے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وسط ایام التشریق، کہتے ہیں حضور نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں یاد رکھنا، کہا لوگوں یاد رکھنا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ یہ حضور کے کلمات ہیں۔ کہا لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تم ایک رب کی ماننے والے ہو،
تمہارا باپ ایک ہے، تم ایک باپ کی اولاد ہو، اس لیے یاد رکھنا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ صحابہ سن رہے ہیں حضور کا فرمان، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اجمی کہتے ہیں وہ شخص جو عربی زبان نہ جانتا ہو، جو عرب کا رہنے والا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، کہا تم سارے اہل عرب ہو، یاد رکھنا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پھر ساتھ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کسی سرخ انسان کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ پر فضیلت حاصل ہے۔ عرض کیا آقا پھر عظمتوں کا معیار کیا ہے؟ کہا الا بالتقوی، سوائے تقوی کے، جس دل میں تقوی ہوگا وہی عزتوں کا معیار ہے، وہی مالک کے حضور مقبول ہوگا۔ یہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کی کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کیا آج عزتوں کا معیار وہی ہے جو رسول کائنات نے دیا تھا؟ کیا آج ہم غریب انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا آج ہم امیر اور غریب کو برابر کی عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو پھر ہم رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، اگر نہیں دیتے تو پھر یاد رکھیے ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہا لوگوں یاد رکھنا رب جو ہے وہ تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی واموالکم، نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ رب تمہارے خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، میرا رب دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، کس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں، کہا کہ عزت کا معیار کیا ہے؟ وہ شے جس پر رب کی نگاہ ہو جائے، جس پر رب کی نظر ہو جائے۔ اور ساتھ ہی حضور یہ بیان کر رہے ہیں، سن لو اللہ تمہاری خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اور ساتھ ہی حضور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں وہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں چونکہ حسین ہوں تو یہ اس میں میری عزت زیادہ ہے تو اس کی غلط سوچ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ مال زیادہ ہے تو یہ عزت کا باعث ہے تو یہ معیار غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عزتوں کی معیار وہ ہے جس پر رب کی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر رب کی نگاہ کہاں پر ہوتی ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَقُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب کی نگاہیں تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہیں اور تمہارے اعمالوں پر ہوتی ہیں۔ دیکھتا تو اللہ سب ہے، لیکن یہاں مراد ہے شفقت اور پیار۔ اللہ کو تمہاری صورتوں سے کوئی شفقت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اس سے محبت ہے تو تمہارے دل میں موجود اس کے خوف اور محبت سے ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے اس کے دل میں میرے نبی کا عشق کتنا ہے، میرے نبی کی عزت کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی کی دولت ہے کہ نہیں ہے۔ لاکھ انسان خوبصورت ہو، لاکھ دولت ہو، لیکن عزتوں کا معیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غریب ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو، لیکن سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو اور دل میں رب کا تقوی موجود ہو، تو کہا بڑے امیروں سے بڑھ کر رب کے حضور مرتبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن قلوبکم واعمالکم، وہ رب تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کا معیار ہی بتا دیا۔ آج افسوس ہوتا ہے جب لوگ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حرم کو چھوڑ کر غیروں کے کلچر کی جانب جاتے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے
کہ رسول اللہ کی احادیث کو چھوڑ کر اور قرآن کی آیات کو چھوڑ کر جب غیروں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور قرآن و حدیث ہمیں پکارتے ہیں لوگوں غلط جا رہے ہو، عزتیں وہاں سے نہیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں تو حضور کے گنبد خضرا سے، سبحان اللہ، اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں، رسول اللہ کی سیرت سے عزتیں ملتی ہیں۔ عزتیں لینا چاہتے ہو تو آؤ در مصطفیٰ پہ بیٹھ جاؤ، دیکھو نا عمر آئے، ابو بکر آئے، عثمان آئے، علی آئے، میرے نبی نے کتنی عزتوں کے تاج پہنائے۔ انہوں نے کسی غیر سے عزت نہ مانگی تھی، کسی دنیا دار کے قانون سے عزت نہ مانگی تھی، وہ عزتوں کے لیے در مصطفیٰ پہ آ کر بیٹھے تھے۔ جب بیٹھے تو میرے رب کو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے وہ عزتیں دی ہیں کہ ان کی عزتیں دنیا والوں نے دیکھی ہیں، اور دنیا کی سلطنتیں، دنیا کے تاج اور دنیا کی حکمرانیاں ان کے پاؤں میں آ کر گرتی ہیں، ان کے قدموں میں آ کر گرتی ہیں۔ یہ عزتیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ تو پتہ چلا عزتوں کا حصول دولت سے نہیں ہوگا، عزتوں کا حصول رب کی فرما برداری سے ہوگا اور رسول کریم کی فرما برداری سے ہوگا۔ تو عزتیں کہاں سے ملے گی؟ در رسول سے ملے گی اور در خدا سے ملے گی۔ حضرت عمر کی بات میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں اور آج بھی سناتا ہوں۔ حضرت عمر خوش ہوتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیٹھتے تھے اور بعض دفعہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے عمر روتے کیوں ہیں؟ عمر کہتے ہیں وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب 5 اونٹ نہ سنبھلتے تھے، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، ہر شخص مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ خیرات تو میرے نبی کی در سے مجھے ملی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ در رسول پہ بیٹھے عزت کے اصول کے لیے، تو اللہ نے وہ عزتیں دی ہیں کہ زمانے والے اش کر اٹھتے ہیں کہ ان کے نام سن کر لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ عزتیں دی۔ تو عزتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یاد رکھنا، عزتیں اللہ کے دربار سے ملتی ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کے دربار سے ملتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، کہا لوگوں یاد رکھنا، من سرہا ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایھا المساکین، اے مسکینوں، کہتے ہیں قربان جاؤں رسول اللہ کی امت پر رب نے 1 نہیں 2 نہیں 88 مرتبہ قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، کتنے مرتبے دے رہا ہے۔ پچھلی امتوں کو دیکھیے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المساکین، لیکن جب امت محمدیہ کی باری آتی ہے تو رب نے 88 مرتبہ رسول اللہ کی امت کو اپنا نام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مومن تو رب کا نام ہے نا، قرآن اٹھائیے، مومن رب کا نام ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی امت کو 88 مرتبہ اپنا رب نام دے رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس یہ جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں دیکھو نا وہ رب کتنا کریم ہے، 88 مرتبہ ہمیں اس دنیا میں اپنا نام دیا ہے، اندازہ لگاؤ وہ آخرت میں کتنا عطا کرے گا۔ عزتیں تو اللہ نے مومنوں کے حصے میں ڈالی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اپنا نام دے رہا ہے۔ اور پھر حضور کے غلاموں نے اس عزت کا پاس بھی رکھا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت جاسمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہرقل کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس نے ان کی عزت و تکریم میں سونے کی کرسی بچھوائی ہے، خود بھی سونے کی مسند پہ بیٹھا ہے اور حضور کے صحابی کے لیے بھی سونے کی مسند بچھائی ہے۔ آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد کسی نے کان میں کہا حضرت یہ تو سونے کی کرسی ہے۔ فوراً اٹھے، کرسی سے ہٹے اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ ہرقل حیران ہوا، پوچھنے لگا حضرت کیا ہوا؟ کہا میں اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ سونے کی ہے۔ کہنے لگا حضور یہ تو میں نے آپ کی عزت میں بچھائی ہے سونے کی کرسی۔ کہا عزت اس میں نہیں ہے، میرے نبی نے مومن پر سونا حرام قرار دیا ہے، ہم عزت اسی میں دیکھتے ہیں جس میں عزت نبی کو دکھتی ہے۔ ہماری عزتیں تو رسول اللہ کے فرامین میں ہیں، میرے نبی نے مرد پر سونا حرام قرار دیا ہے، ہمیں عزتیں وہاں پر دکھتی ہیں جہاں رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کہا میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا، میرے نبی نے عزتیں چٹائی میں رکھی ہیں، میرے نبی نے بسترے کھجور کی چھال میں عزتیں رکھی ہیں، میرے نبی نے مسجد نبی کی مصلی میں عزتیں رکھی ہیں۔ میرے نبی نے کہا سونا مرد پر حرام ہے، جاسمہ کی جرات ہی نہیں ہو سکتی کہ سونے پر بیٹھے۔
سبحان اللہ. کہا نبی نے حرام قرار دیا ہے. تمہاری عزت کا معیار کچھ اور ہوگا, ہماری عزت کا معیار وہی ہے جو رسول اللہ نے قرار دیا. سبحان اللہ. تو پھر یہ عزتیں اللہ نے ان کو عطا کی اور انہوں نے عزتوں کا پاس رکھا. آج ہم اس وقت کو بھلا بیٹھے ہیں, آج ہم نے وہ عزتیں کھو دی اپنے ہاتھوں سے, اور اللہ بار بار قرآن میں صدا لگا رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان تجھے کس شے نے تیرے اتنے رحم کرنے والے رب سے دور کر رکھا, جس نے تجھے عزتوں کے تاج پہنائے, تیرے لیے زمین کو اس نے بچھونا بنا دیا, آسمان کو سائبہ بنا دیا, کروڑوں انواع تیرے قدموں میں لا کر رکھ دی. آج اسی رب سے منہ موڑے بیٹھا ہے, اور رب کتنی محبت سے پکارتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, میرے بندے لوٹ آ, تیرے رب کی رحمت تیری منتظر ہے, تو آ کر تو دیکھ تجھے دوڑتی ہوئی گلے لگا لے. ہاں یہ آج عزتیں اللہ اس کے رسول کے دربار سے حاصل کرتے ہیں, اپنا تعلق اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں, دل میں رب کا خوف پیدا کرے. ایک ہی طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو یہ سوچے کیا اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہی تقویٰ پیدا کرنے کا طریقہ ہے. ہر کام سے پہلے سوچیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر کام سے پہلے سوچیں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. اگر ضمیر کہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہوں گے تو پھر دیر نہ لگائیں, کر ڈالیں. اگر ضمیر کی آواز کچھ اور آتی ہے کہ رب کی اور اس کے رسول کی ناراضگی ملے گی, تو خدا کی قسم بچ جائیے, اور پھر دیکھیے اللہ کتنی عزت کے تاج پہناتا ہے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو عزت دارین کی نصیب فرمائے, رسول کریم کی ذات کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.